بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے طور پہ کیوں نہیں قبول کرتے اگر واقعی یہ اللہ کے بندے ہیں؟ تو اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ مومن ہیں جو اس طرح سے اہل نجات ہیں اور اکثر جو ہیں فاسق ہیں۔ وہ جن کی اصل کیفیت یہی ہے جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے بندے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ابھی تک اس پر ثابت نہیں ہوئی ہے۔ اگر وہ قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ابھی تک قرآن کا کتاب اللہ ہونا اس کے لیے ثابت ہی نہیں ہے۔ ورنہ اگر کسی شخص کے لیے ثابت ہو جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اگر کسی شخص پر ثابت ہو جائے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور پھر وہ رسول اللہ کی رسالت کو قبول نہ کرے اور وہ قرآن کو اللہ کی کتاب کے طور پہ قبول نہ کرے، تو یہ جو اس کا انکار ہے، یہ جو اس کا رد رسالت رسول اللہ ہے، یہ جو اس کا قرآن شریف کے کتاب اللہ ہونے کا انکار ہے، یہ عمل صالح تو نہیں ہوگا۔ تو گویا اس شخص کے اندر عمل صالح والی صفت نکل گئی۔ تو جو شخص صحیح مومن ہوگا اہل کتاب میں سے، جب بھی رسول اللہ کی رسالت اس کے سامنے ثابت ہو جائے گی، جب بھی رسول اللہ کی رسالت اس کے سامنے واضح اور آشکار ہو جائے گی، جب بھی قرآن کا کتاب اللہ ہونا اس کے سامنے واضح و آشکار ہو جائے گا، وہ ایمان لے آئے گا۔ قرآن شریف میں سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو کہ نجات کا معیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز سے اس کو بیان فرمایا ہے۔ لوگوں کے دو گروہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیے۔ ایک گروہ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، وہ شخص جس نے سرکشی کی، طغیان گری کی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے معاملے میں، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے مقابلے میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ شخص جو اپنے رب کے مقام سے ڈرتا رہا، وہ شخص جو اپنے رب کی عظمت سے ڈرتا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات نفسانی پر چلنے سے روکتا رہا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس شخص کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ مسلمان ہو، وہ یہودی ہو، وہ مسیحی ہو یا کیا ہو۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 کو سامنے رکھتے ہوئے جو آج ہمارا عنوان گفتگو تھی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس آیت کے پیش نظر، اور سورہ نازعات کی آیت نمبر 40 اور 41 کے مطابق، اور سورہ آل عمران کی آیات کے مطابق، ہدایت پر ہر وہ شخص ہوگا جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے جذبے سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی قسم کی سرکشی کا رویہ نہیں رکھتا۔ تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قانونی مسلمان جو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، اسے بتا دیا گیا کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا اور پھر ساری زندگی وہ احکام شرعی کی اطاعت کرتا ہے، نہیں کرتا، اللہ کے احکامات کی مخالفت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کے اوپر لیبل لگ گیا مسلمان ہونے کا۔ بڑے سے بڑے کراپٹ، بڑے سے بڑے بدکار، بڑے سے بڑے جرائم پیشہ لوگ، لیکن چونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، کلمہ پڑھ لیا، لہٰذا یہ مسلمان بن گیا۔ یہ قانونی مسلمان ہے لیکن حقیقی مسلمان نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہوا، کسی مسیحی کے گھر میں پیدا ہوا اور قرآن پر ایمان نہیں لایا، اس لیے کہ قرآن کا کتاب اللہ ہونا ابھی تک اس کے لیے ثابت نہیں ہے، رسول اللہ کی رسالت پر ایمان نہیں لایا اس لیے کہ ابھی تک رسول اللہ کی رسالت اس کے سامنے ثابت نہیں ہے، لیکن وہ اپنے عقیدے کے مطابق اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزار رہا ہے،
تو یہ قانونی طور پہ تو مسلم نہیں ہے، لیکن حقیقت میں یہ شخص بھی مسلم ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے۔ تو نجات کے لیے ضروری ہے کہ انسان حقیقی مسلم ہو۔ اگر انسان حقیقی مسلم ہے تو وہ اہل نجات ہے، اگر حقیقی مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ قانونی طور پہ مسلم ہے تو پھر نور علی نور۔ تو سورہ بقرہ کی اس آیت نمبر 62 کی روشنی میں ہم مسلمانوں کو بھی اپنا جائزہ لینا ہے، اور یہ نہیں سمجھنا کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں لہٰذا نجات کے اوپر اور اخروی کامیابی کے اوپر ہمارا ٹھیکہ ہو گیا ہے اور اس پر ہماری اجارہ داری قائم ہو گئی ہے اور کوئی دوسرے مذہب کا شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ اپنے دلوں کو، اپنے دماغ کو، اپنے افکار کو ہم نے قرآن شریف کی تعلیمات کی روشنی میں ڈھالنا ہے، اور اگر ہم ڈھال لیں گے تو اسی میں ہماری کامیابی اور اسی میں ہماری نجات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سچے دل سے اللہ پر ایمان رکھنے، سچے دل سے آخرت پر ایمان رکھنے اور نیکی کی روح کو سمجھتے ہوئے عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔